رحمن یا رحمن۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ حل کروانا چاہتے ہیں، کبھی کبھی زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ہر راستہ ہمیں بند نظر آتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب یہ کام ہمارے لیے کیسے پاسبل ہوگا، ہمیں تو کوئی سلیوشن نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہمارے لیے تو راستے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ جب بھی آپ کو وسوسے آنے لگے، جب بھی آپ کو لگے کہ اب تو یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو میں اس طرح کی پرابلم میں پھنس گئی ہوں، اب تو میں اس طرح کے مسئلے میں پھنس چکا ہوں کہ مجھے تو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اللہ نہ کرے کہ اب تو ہم برباد ہو جائیں گے، اب تو ہماری عزت چوراہے پر آ گئی ہے، اب ہمارا کیا ہوگا، اب یہ کام تو بالکل ہی ناممکن ہے، میرے تو خواب ٹوٹ گئے اور میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ اس طرح کے خیال آ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن یقین رکھیں ہر مشکل اپنے ساتھ ایک سلیوشن لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو ایسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اس بندے کو وقتی پریشانی ضرور ملتی ہے، لیکن جب اس بندے کو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ میرے اس مسئلے کا حل دنیا کے پاس نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کے پاس ہے، پھر وہ مسئلہ چاہے آپ کو کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگ رہا ہو کہ اب تو سارے راستے بند ہیں، آپ کو شیطان وسوسے دلا رہا ہوتا ہے کہ ارے تم تو بیوقوف ہو کہ اس مسئلے کے لیے دعا مانگ رہے ہو، یہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے، تم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو اور جاؤ کسی اور کام میں لگ جاؤ، ایسے خیال آ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یقین کریں کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ از گریٹر دین اینی تھنگ۔ بس اپنے دماغ میں یہ والی بات بٹھا لیں کہ اللہ از گریٹر دین اینی تھنگ۔ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو چیز آپ کو ناممکن لگ رہی ہے نا، وہ اللہ کے لیے بہت چھوٹی سی ہے۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں؟ آپ اپنی سوچ تک ہی محدود رہتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے بارے میں سوچیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون کے شر سے ہجرت کرنے چلے گئے تھے تو سمندر ان کے آگے تھا، اب ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اور پیچھے سے فرعونی ان کے پاس آ رہے تھے ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے لشکر کو دیکھا، فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے تھا، تو وہ کانپ رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب تو آپ نے ہمیں پھنسا دیا، اب تو آگے سمندر ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقین رکھو اللہ نے اگر یہ حکم فرمایا ہے ہجرت کرنے کا تو اللہ ہی راستہ بنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، اپنی لاٹھی مارو سمندر میں۔ جب وہ لاٹھی مارتے ہیں تو سمندر میں راستہ بن آتا ہے، راستہ بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اکثر یہ واقعہ سنا ہوگا، تو پھر آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ جس اللہ نے وہ راستہ بنایا، سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنایا، اور پھر اس طرح کی ہوا چلائی کہ جو سمندر کی مٹی تھی وہ سوکھ جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آرام سے وہاں سے گزر جائے۔ تو میرا اور آپ کا اللہ بھی وہی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ 4 مرتبہ بہت تیزی سے زمین پر آئے تھے، جس میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم جب ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، تو ان کو زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام بہت تیزی سے زمین پر آئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا تاکہ وہ زمین پر نہ گریں اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمارا اللہ وہ ہے، تو آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ آپ کے ایک چھوٹے سے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا؟ یہ تو آپ کا دماغ ہے جو سوچ رہا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، آپ یقین تو رکھیں۔ تو اسے کبھی بھی مت سوچیں کہ اب تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں پل بھر میں معجزے ہوتے دیکھے ہیں۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم انسان بہت کمزور ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہماری آخری حد تک آزما رہا ہے، اب تو ہماری برداشت سے باہر ہو رہا ہے،
ہم انسان ہیں نا، جب تک ہم تکلیف میں ہوتے ہیں ہمیں یہی لگتا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ آزما رہا ہے، لیکن یقین رکھیں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ہماری برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ہمیں تب لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ ہماری آزمائش سے زیادہ آزما رہا ہے، کیونکہ ہم بہت نا امیدی سوچ رہے ہوتے ہیں، بہت نا امیدی کے ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں ہر بات، اور اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یقین رکھیں جب آپ ذکر کرتے رہیں گے، ذکر اللہ میں رہیں گے، تو اللہ آپ کے دل کو اتنا سکون دے گا کہ وہ پریشانی، وہ آزمائش بھی آپ کو ہلکی لگنے لگے گی۔ اور سب سے پلس پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ہر وقت درود ابراہیمی پڑھتے رہیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ میرا رسول، میرے اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں اتنی ٹھنڈک اللہ پاک اتار دے گا، اتنی ٹھنڈک اتار دے گا کہ آپ کو لگے گا کہ میرے پاس تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اب تو میرے سارے مسئلے بس اللہ کے ہاتھ ہیں، اور اللہ نے اپنے ذمے لے لیے ہیں، اور اب تو میرا کوئی مسئلہ، میرے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اب تو اللہ نے ذمہ لے لیا ہے، اور اب تو ہر کام بن جائے گا۔ تو آپ کے دل میں یہ والے خیال آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اتنی بے چینی ہے نا کہ آپ کو سکون نہیں مل رہا، تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، ہر وقت پڑھتے رہیں، اور استغفر اللہ کریں، دن میں 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے بے حد آسانیاں کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت سکون ملے گا کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنا سکون، میں تو اب اتنی پریشان تھی، ابھی اللہ نے میرے دل میں اتنا سکون ڈال دیا۔ تو یہ ہوتی ہے درود و استغفار کی برکت۔ اب میں آپ کو ایسی نماز بتانے لگی ہوں کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ناممکن کام بھی ممکن ہونے لگیں گے۔ بہت زیادہ میریکل اسٹوریز ہیں اس نماز کی، بہت زیادہ۔ یہ ویڈیو میں نے پہلے تھوڑی سی لمبی کر لی تاکہ آپ کی ایمان کو تازہ کر سکوں، اور آپ کو نا امیدی سے نکال کر امید کی طرف لاؤں کہ اللہ، ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو 21 سجدوں کی نماز، 21 سجدوں کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور یہ کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ آپ اس کو ہر مسئلے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اپنی شادی کے لیے، اپنی اولاد کی اچھے نصیب کے لیے، اپنی نوکری کے لیے، اپنی زندگی میں آسانیوں کے لیے، کسی بھی طرح کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ والی نماز ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی تو آپ نے زمین پر سے جائے نماز ہٹا لینی ہے، مصلی ہٹا لینا ہے، اور آپ نے وہیں زمین پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے رکعت وغیرہ ادا نہیں کرنی، اسی طرح جیسے ہم اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے اسی طرح ہی بیٹھے رہنا ہے۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی فجر کی تو پھر آپ الگ سے نیت کریں گے کہ 21 سجدوں کی نیت، اور اپنے اس کام کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ ادا کرنا ہے جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں، 3 بار آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، 7 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر آپ نے اٹھنا ہے، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ کرنا ہے، تیسرا سجدہ کرنا ہے، چوتھا سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہی آپ نے 21 سجدے ادا کرنے ہیں، اور ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 7 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ 21 سجدے پورے کر لیں تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے 21 سجدوں کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی دوران آپ کے اس مسئلے کا حل آپ کو نظر آنے لگے گا، آپ کے لیے راستے بننے لگیں گے۔ اور یہ ایسی نماز ہے کہ ہزاروں لوگوں کے مسئلے اسی نماز 21 دنوں کے دوران ہی ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یا پھر ان کے مسئلے حل ہونے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں اور اللہ پاک وسیلے بنا دیتا ہے۔ تو اگر آپ کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے اور بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ اس میں آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ یہ والی نماز پڑھنا شروع کریں فجر کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ دونوں وہ اوقات ہیں کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، تو اس لیے آپ پورے دھیان سے یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مرد ہیں تو وہ بھی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ تو پھر نہیں ہٹا سکتے، مصلی وغیرہ جائے نماز نہیں ہٹا سکتے، تو پھر وہ اسی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عورتیں گھر میں پڑھ رہی ہیں تو وہ جائے نماز ہٹا لیں اور ان کو سجدہ زمین پر کرنا ہے۔ اسی طرح ہی آپ نے
21 سجدے ادا کرنے ہیں، کوئی ایک وقت مقرر کر لیں عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد، اور یہی آپ نے عمل 21 روز کرنا ہے، اور وہی آپ نے مقصد اپنا اللہ سے 21 دن مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے لیے میریکلز کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے معجزے کریں گے۔ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح سے آپ کی اس پرابلم کا سلیوشن نکل آئے گا، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ تھا 21 سجدوں والی نماز کا طریقہ، بہت آسان ہے، اور اللہ پاک آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے، آپ سب کے مسئلے حل کرے۔ مجھے اور میرے چینل کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک کسی کی بھی سن لیتا ہے، کیا پتہ آپ کی آمین کسی کے مسئلے کا حل ہو۔ تو ہر کسی کو اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اور اس نماز کو ضرور ادا کریے گا۔ جب آپ کی یہ والی اس نماز سے آپ کو فائدہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ کا جب بھی مسئلہ حل ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس ضرور شیئر کروں گی ویڈیوز میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے، بہت زیادہ آپ کو خوش رکھے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔